اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ شریف میں دوسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک اور صاف رہنے والوں کو۔ اپنی پسندیدگی کے لیے رب تبارک و تعالی نے دو طرح کے گروہوں کا ذکر فرمایا کہ جو اس کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں، ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ پاکی اختیار کرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، وہ بھی میرے پسندیدہ لوگ ہیں۔ جب ہمیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح کے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ بات آسان نہیں ہو گئی کہ ہم اس کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے اس راستے کو اختیار کریں کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کریں اور اپنے آپ کو پاک اور صاف بھی رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام ہم سے پاکی کو طلب فرماتا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی پاک کریں اور اپنے باطن کو بھی پاک کریں۔ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے اس کے لیے ہمیں اس آیت کریمہ میں حکم دیا اور بتا دیا کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ توبہ کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو ہم جیسے گناہگار سیاکار ہونے چاہیے کہ جو گناہ کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور دوسرے اللہ رب العزت کے وہ مقبول اور محبوب بندے ہیں کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اگر کسی معاملے میں کوئی نیکی پوری طرح نہ کریں تو اس کو بھی وہ گناہ میں تصور کرنے لگتے ہیں اور اپنی اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ جیسا کہ بزرگان دین اور اولیاء کاملین کہ اگر ان سے تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوتے کہ الہ العالمین تو ہمیں روزانہ بیدار کر دیتا ہے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر فرما دیتا ہے، کرم نوازی فرماتا ہے۔ آج ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ ہم سے تہجد کی نماز قضا ہو گئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مقربین ہیں، محبوبین ہیں۔ آج ہماری اگر نماز چھوٹ جائے، نماز قضا ہو جائے
تو ہم اس پر نادم ہوتے ہیں، یا بہت سے لوگ اللہ رب العزت معاف فرمائے کہ نادم بھی نہیں ہوتے۔ جو فرائض ہیں کسی فرض کے چھوٹنے پر تو لازم ہے کہ نادم ہوا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہونے چاہیے، اور چہ جائے کہ وہ لوگ جو تہجد فرض نہیں ہیں یا نوافل وہ پڑھتے ہیں اور ان نوافل کے اندر وہ پورے نوافل نہ کر سکے، اس پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں، وہ تو محبوبین ہیں، وہ مقربین ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، ان کا تو مقام ہی بلند ہے۔ ہم جیسے لوگ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں ان کے لیے رب العالمین فرماتا ہے گناہ اگر کر لیے تو میری بارگاہ سے مایوس نہ ہو، معافی مانگ کر تو دیکھو، مجھ سے مغفرت طلب کر کے تو دیکھو، مجھے تم بڑا بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرما دیا کہ تم مجھے بڑا بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ یہ چیز ہمارے لیے اس نے رکھی۔ اب آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تو خود بھی بخشے بخشائے، اور آپ کی شفاعت سے کتنے لوگ بخشے جائیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ یعنی جتنا تمہارا مقام بلند ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی اس کی بارگاہ میں استغفار کے نذرانے پیش کرو۔ یہ تو ان بزرگان دین، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین جو اس کے مقربین ہیں ان کا معاملہ ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو لازم ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی نذرانہ پیش کریں، الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ کی مغفرت فرما دے۔ رب العالمین کی رحمت اس بندے کی اس توبہ کا انتظار کرتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ تو کرے، میں اسے معاف کر دوں، کسی طرح سے وہ میری طرف آئے اور میں اس کو بخش دوں۔ یہ رب العالمین کی اپنے گناہگار بندوں سے محبت ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ آتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا، یعنی مغفرت طلب کرتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ گناہ کرتا رہے اور گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ رب العالمین فرماتا ہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں مجھ کو اس کی پرواہ نہیں، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہوں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے معاف فرما دیتا ہوں۔ یہ رب العالمین نے ہم جیسے لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے کو کھول کے رکھا۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیں یہ دنیا اس وقت کہیں زیادہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے، قدم قدم پر گناہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمیں گناہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ دنیا ایک بہت حسین انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم اس میں غرق ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس میں کتنا سکون مل رہا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن رب العالمین نے ہم پر ایک رحمت اور فرمائی ہے کہ اس نے ہمارے اندر ایک جج رکھا ہے، ایک ضمیر رکھا ہے، ایک مفتی رکھا ہے جو اندر سے فتویٰ جاری کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اور یہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ جب تک اندر سے تمہیں اس بات کی طرف تنبیہ ہوتی رہے کہ تم گناہ کی طرف جا رہے ہو یا تم گناہ کر رہے ہو یا اس گناہ میں تم لذت حاصل کر رہے ہو، یہ تنبیہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔
اور تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور رب العالمین جل جلالہ و من والہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو۔ اس کے لیے بزرگان دین نے اس معاملے میں اپنے آنے والے مریدین اور معتقدین کے لیے، جیسا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تربیتی کورس رکھا تھا۔ یہ جو پرانے مریدین میں یہاں موجود ہیں بزرگ کے، وہ جانتے ہیں کہ اس تربیتی کورس میں آپ نے بسم اللہ شریف، پھر درود شریف، پھر استغفار، یہ ساری چیزیں انہوں نے 7 وظائف رکھے اور ان 7 وظائف کو فرمایا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو۔ تو جب آدمی اسے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے گا، اس میں توبہ استغفار بھی ہے، اس میں کلمہ طیبہ بھی ہے، اس میں بسم اللہ شریف بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، تو خود بخود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو جائے گا۔ اور یہ رجوع ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو اس نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور ستھرا اور پاک رہنے والوں کو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تم اس کی طرف توبہ اور استغفار کر رہے ہو تو وہ تمہیں اپنی پسندیدگی عطا فرماتے ہوئے تمہیں اپنی طرف رجوع کر رہا ہے۔ انسان آج ہم سب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ہم تو بڑے پاک و صاف ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی طرف نگاہ کم جاتی ہے، دوسروں کی کمیوں کی طرف نگاہ فوراً چلی جاتی ہے۔ اور آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کی کوئی بات پتہ چلی اور ہم نے اس کو جھنڈے پر چڑھانے کی کوشش کی، فوراً ہم نے فارورڈ کرنا شروع کر دیا، اس کے اندر یہ عیب ہیں، اس کے اندر یہ عیب ہیں، اس کے اندر یہ، اس نے یہ بات غلط کی، اس نے یہ بات غلط کی۔ اور میرے رب کی ایک صفت ستار بھی ہے، وہ ستر پوشی بھی فرماتا ہے۔ بات وہ آدمی کرے جس نے خود کبھی کچھ نہ کیا ہو۔ ہم خود سب کچھ کر کے بجائے اس کے کہ اپنی جانب نگاہ رکھیں، ہم دوسروں کے عیبوں کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، اور اگر کوئی عیب پتہ چل جائے تو ہم اس کو تشہیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے کتنے خطائیں، ہمارے کتنے عیوب کو اس ستار العیوب نے ڈھانکا ہوا ہے، وہ ڈھانپا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ پچھلی امتوں کا ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اگر رات کو وہ کوئی گناہ کرتا تو صبح اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا کہ اس نے رات کو یہ گناہ کیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم پر کتنی مہربانیاں ہیں کہ ہمارے سارے عیوب، ہمارے گناہوں کو رب تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ نے ڈھانپ دیا، اور ہم بڑے ثقہ بن کر، بڑے نیک اور پارسا بن کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بندہ کیا کر چکا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے جب وہ اتنا بڑا رب ہو کر، خالق کائنات اور مالک کائنات ہو کر، وہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ رہا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے، تو کیا ہم پر لازم نہیں کہ ہم بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے عیوب کو چھپائیں، ان کو ڈھانپ دیں؟ اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ آج ہم کسی کے عیب کو چھپائیں گے، اللہ رب العزت ہمارے کتنے عیوب کو وہ چھپا دے گا۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اندر یہ بات بھی پیدا ہونی چاہیے کہ جس طرح سے ہم اپنے گناہوں کی تشہیر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اگر کسی دوسرے کی بھی بات کا پتہ چلے تو اس کو بھی چھپانے کی کوشش کریں، یہ سوچ کر کہ ہم میں کتنے عیب ہیں۔ جب ہمارے عیبوں کو اس نے چھپا کر ہمیں عزت دی ہے
تو ہمیں کیا ضرورت کہ ہم کسی دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کرتے پھریں. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے اور راستہ کھول رکھا ہے، دروازہ کھول رکھا ہے کہ یہ تم سب کچھ کر چکے ہو اور یہ سب چیزیں مجھے پتہ بھی ہیں، میں نے ان کو چھپایا ہوا ہے، یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ہے، آؤ اب بھی توبہ کرو، میں ابھی اس کو ختم کر دوں گا. حدیث شریف کے مطابق جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، رب العالمین اس کو مٹا دیتا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ ایک حکومت وقت کے لوگ CID کی صورت میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اب ایک آدمی حکومت کے خلاف تقریر کر رہا ہے یا قانون کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ قانون کا محافظ ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی پولیس والا یا کوئی ایجنسی کا آدمی ہماری گفتگو کو سن رہا ہے، لکھ رہا ہے، پوائنٹ نوٹ کر رہا ہے، جیسے ہی پتہ چلے گا ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے، ہماری گفتگو تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ایسی بات نہ کہی جائے کہیں اس پہ ہمیں جواب دینا نہ پڑ جائے. ہے کہ نہیں؟ ہم دنیا کے حکمرانوں سے تو خوف کھانے لگتے ہیں کہ حکومت کا نمائندہ اگر ہماری بات سن لے گا یا خلاف قانون ہماری کوئی حرکت دیکھ لے گا تو وہ آگے پہنچا دے گا، لیکن یہ بات معلوم ہوتے ہوئے ہم اس پر کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ رب العالمین کی 2 CID ہمارے کندھوں پر موجود ہیں. وہ ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، ہماری اچھائیاں بھی لکھ رہے ہیں، ہماری برائیاں بھی لکھ رہے ہیں، اور یہ ہمیں یقین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کون دیکھ رہا ہے. حالانکہ میرے رب کو ان کرامن کاتبین کی ضرورت نہیں، وہ ان کے بغیر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. وہ تو اتنا جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہم کیا کرنے والے ہیں. اس کے باوجود اس نے ایک محکمہ مقرر کر دیا، کچھ فرشتوں کو اس ڈیوٹی پہ لگا دیا کہ میرے بندوں کی اچھائیاں بھی لکھو اور برائیاں بھی لکھو، اور یہ دفتر تیار ہو رہا ہے اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ہماری آخری سانس چل رہی ہے. اور یہاں پر پہلے والد محترم عبد القبلہ تربیت نشست فرماتے تھے تو وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس زمانے میں یہ ویڈیو نئی شروع ہوئی تھی. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ ویڈیو بنتی ہے، کیمرہ چل رہا ہوتا ہے، آدمی اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کبھی منہ میں نوالا ہوتا ہے، کبھی بڑا منہ پھاڑا ہوتا ہے، کبھی جناب بہت سارا کھانا اس نے نکالا ہوتا ہے. بعد میں جب وہ شادی بیاہ کی ویڈیو تیار ہو کر آتی ہے اور وہ دیکھتا ہے تو وہ ہوئے میں کیسا لگ رہا تھا، میں نے اتنا سارا پلیٹ میں نکالا، کوئی دیکھے گا تو کہے گا کتنے پیٹو ہیں، کتنا کھانے والے ہیں، میں کتنی بری طرح سے کھا رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا. میں تو اگر اس کے اختیار میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر دو، تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر دو، اس میں سے یہ چیزیں نکال دو. آج بھی ہمارے یہ ایڈیٹر موجود ہیں، اگر کوئی ایسی بات منہ سے نکلتی ہے اور میں اس کو صحیح کر کے دہراتا ہوں تو یہ نوٹ کر کے اس کو نکال دیتے ہیں. تمام ایڈیٹنگ کرنے کے بعد وہ یوٹیوب پہ ڈالیں گے یا نیٹ پہ ڈالیں گے تاکہ دنیا کے سامنے جب جائے تو اس کی جتنی خرابیاں غلطیاں ہیں وہ نکل جائیں. یہ بالکل ایک آمنے سامنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ والد صاحب فرماتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ویڈیو بن رہی ہے
اور انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے. اور جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی کسی کو یہ موقع بھی ملتا ہے، دنیا سمجھتی ہے کومے میں ہے، دنیا سمجھتی ہے بے ہوش پڑا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف بے ہوش نہیں ہوتا، دنیا کے سامنے تو بے ہوش ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ ساری ویڈیو دکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ تم کیا کر کے جا رہے ہو. اس وقت جب غرغرے کی کیفیت پیدا ہو جائے پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. پھر انسان کہتا ہے ہائے افسوس، کاش میں یہ نہیں کرتا، کاش میں یہ نہیں کرتا، کاش میں یہ نہیں کرتا. اس وقت صرف حسرت رہ جاتی ہے. لیکن رب العالمین نے کرم نوازی فرمائی کہ نہیں، یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمہاری زندگی کی آخری سانس تک کھلے ہوئے ہیں. شاید تم ہماری طرف رجوع کرو اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، دیکھو ہم تمہیں اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار. کتنی اس کی کرم نوازی ہے. اور اس نے ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کتنے بہانے ہمیں عطا کیے، کتنی نیکیوں کے بہانے تمہیں عطا کیے. کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سامنے آتی ہے کہ مومن کے اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. تکلیفوں کو گناہ کا کفارہ بنا دیا. کسی کو بخار چڑھا، شدید اس نے تکلیف اٹھائی، گناہ معاف کرنے شروع کر دیے. اس نے تکلیف اٹھائی، معاف کر دو. کسی کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، گناہوں کو معاف کر دو. یہ تکلیف اٹھا رہا ہے، گناہوں کو معاف کر دو. کہ کرم نوازی تو دیکھو. ہم اپنے گناہوں کے باوجود، غفلتوں کے باوجود اس کی طرف رجوع نہیں ہو رہے، اور اس کی کرم نوازی دیکھو کہ وہ تمہاری تکلیف کو بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا رہا ہے. یہ اس کی کرم نوازی ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ستھرا رہنے والوں کو، پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے اسی آیت مبارکہ کو اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیا، ایک ایسا خیال بنا لیا کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. روزانہ توبہ بھی کرتے اور روزانہ اپنے آپ کو پاک و صاف بھی کرتے. پاکی دو طرح کی ہے. ایک پاکی یہ ہے کہ ہاتھوں پر یا جسم پر، کپڑوں پر کہیں نجاست لگ جائے اس کو دھو لو، کپڑے ناپاک نہ ہوں، چھینٹیں نہ آئیں، کوئی گندی چھینٹیں نہ آئیں. نماز کے لیے جاؤ تو اپنا جائزہ لو کہ کپڑوں میں کوئی نجاست تو نہیں ہے، جسم پہ کوئی نجاست تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو صاف کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ یہ اپنا جائزہ لیتے ہیں. کہیں کوئی کپڑوں پہ کیچڑ یا کوئی چھینٹ آ گئی، ہم نے اس کو دھو لیا، جا کے نماز پڑھ لی. یہ ظاہری پاکی ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے کہ ارے دھبے لگے ہوئے ہیں، کپڑوں پہ چھینٹیں آئی ہوئی ہیں، کسی شخص کے کپڑے میلے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ کتنا گندا رہتا ہے. لیکن دوستوں، ہماری ایک ناپاکی اندر کی بھی ہے، ایک پلیتی اندر کی بھی ہے، جس کو دنیا کی نظروں سے تو چھپا دیا گیا ہے، لیکن اہل نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں. کبھی ہم غیبت کی پلیتی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، کبھی ہم جھوٹ کی ناپاکی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم بد نگاہی کی گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہ تو بڑے پاک و صاف ہیں، یہ تو بڑے خوشبودار ہیں، لیکن اندر سے اگر یہ گندگی بڑھ جاتی ہے تو پھر باہر کی صفائی جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ لوگ اپنے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں. ظاہر کو، ظاہری نجاست کو کبھی پانی سے دھو کر، کبھی صابن سے دھو کر دھبوں کو چھٹاتے ہیں، اور باطن کی ناپاکی کو اپنے رب کے ذکر سے صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ دل کی سیاہی دور ہو جائے، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں،
اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ دیکھ لیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اگر ہم نے یہ بول دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اگر ہم نے دل کے اندر یہ غلط منصوبے کسی دوسرے مسلمان کے لیے بنا لیے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ جب یہ خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے دل کو پاک و صاف کرتے ہیں اور اندر کی کیفیت کو اجلا کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو اجلا پن ہے نا وہ چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے، پھر دنیا اس کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرتی ہے۔ کیوں یاد کرتی ہے؟ کیونکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر انہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ وہ پاکی ہوتی ہے جو اندر کی ہوتی ہے۔ آج ہم باہر کی صفائی کی طرف تو متوجہ ہوتے ہیں، اندر کی صفائی کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اور رب العالمین نے پہلے فرمایا کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ گویا کہ اس نے ویسے تو کہا کہ میں پاک و صاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اور دنیا نے سمجھا کہ شاید کپڑوں پہ ناپاکی لگ جائے گی تو اس کا ذکر ہو رہا ہے، جسم پہ کوئی ناپاکی ہے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے شک اس کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں پاکی دونوں طرح کی، دونوں پاکیوں سے اپنے آپ کو مزین کرنے والوں کو رب العالمین پسند فرماتا ہے کہ تمہارا ظاہر بھی پاک ہو، تمہارا باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے اہل اللہ ہیں کہ وہ جب اندر کی آدمی پاکی اور صفائی رکھتا ہے نا تو اس کی نگاہ دوسروں کے اندر تک پہنچ جاتی ہے، اس کی نگاہ اتنی زیادہ تیز کر دیتا ہے رب العالمین کہ سامنے آنے والے کے قلب پر اس کی نگاہ پہنچتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سامنے بیٹھا ہوا یا سامنے آنے والا شقی ہے یا سعید ہے۔ میرے والد محترم حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، زندگی کے آخری دور میں آپ نے لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ کم کر دیا تھا، باہر صحن میں بیٹھے ہوتے تھے اور جو بھی آتا تھا فرماتے تھے جاؤ اندر جاؤ۔ دن میں اگر میں ہوں تو میری طرف، رات میں اگر حضرت فخر المشائخ ان کی طرف رجوع کر دیا۔ فرماتے ہیں مجھے اب لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، لوگ آ کر پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب لوگ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا جھوٹ اور سچ میرے سامنے الگ الگ ہو جاتا ہے۔ ذرا غور تو کرو، یہ کتنے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جائے کوئی ہمارے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار کیوں جھوٹ بولتے ہو، ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم سے برداشت نہیں کیا جاتا۔ وہ اپنے آپ کو بھی چھپا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کے عیب کو بھی چھپا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح چھپا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ ظاہر ہو کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اور دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ جھوٹ، یہ ساری چیزیں، یہ سارے عیوب اور نقائص، یہ ہماری اندر کی ناپاکی ہے۔ ہمیں اپنے من کو بھی پاک کرنا ہوگا، اپنے تن کو بھی پاک کرنا ہوگا۔ جب تن اور من دونوں پاک ہو جائیں ان کے لیے رب العالمین فرماتا ہے میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر کی ناپاکی خود ہی دور ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے اندر کی دنیا کو تو پاک و صاف فرما دے، ہماری خلوت اور جلوت کو دونوں کو پاک و صاف کر دے۔ آج ہماری زندگیاں دو طرح کی، ایک ہمارا ظاہر ہے، ایک ہمارا باطن ہے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو کہ الہ العالمین ہمارے باطن کو بھی پاک و صاف فرما دیں، ہمارے وہ عیوب اور نقائص جو تیری بارگاہ میں عیا ہیں الہ العالمین ان پر تو نے پردہ پوشی کر رکھی ہے، لہذا ان کو دھو دے، ہمیں اس طرف جانے سے تو روک دے۔ آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں
کہ دنیا کا غلبہ ہو رہا ہے، دل کی کیفیت بار بار گناہوں کی طرف متوجہ ہو رہی ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، ندامت ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیسے چلے جاتے ہیں، تو دو چیزوں کو اپناؤ۔ ایک تو یہ کہ سانس روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ 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 جس کو ذکر خفی کہتے ہیں، حسب دم کہتے ہیں، قلب پہ اس میں اللہ لکھا ہوا تصور کرتے ہوئے، اور دوسری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا شروع کر دو چلتے پھرتے، کیونکہ جب شیطان کا غلبہ ہو تو پھر اس ذات کی پناہ مانگو کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ دینے والا نہیں ہے۔ شیطان سے بچانے کے لیے جو ذات ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب دیکھو کہ آپ گناہ کی طرف متوجہ ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا، تو اعوذ باللہ کی تکرار کر دو اور اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنی زبان کا وظیفہ بنا لو، اپنے دل کو اللہ کے نام سے مزین کر لو، پھر تم دیکھو کہ خود بخود اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان گناہوں سے بچا لے گا، اور کرم نوازی یہ ہوگی کہ تمہارے اندر کی دنیا پاک و صاف ہو جائے گی، اور ایک روشنی تمہیں اللہ کی رحمت کی صورت میں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف فرمائے۔ باری تعالی ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔